صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله عليه السلام عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له إيذك بالله يابته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بعزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي وأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بڑھا دیا تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا ذرات کربلا کا مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا قدموں نے تیرے دست کو معراج بخش دی قدموں نے تیرے دست کو معراج بخش دی فرش زمین کو عرش معلا بنا دیا تو نے حسین خاک کا بارے دیگر نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے
اور دیگر نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. واسرتا کے شاہ کا ماتا ہوا تما واسرتا کے شاہ کا ماتا ہوا تما آئی خزاں بہار کا موسم ہوا تما جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم ہوا تما سر پیٹو مومنوں کے محرم ہوا تما سر پیٹو مومنوں کے محرم ہوا تما آئی اگر اجل تو یہ ماتم یہ غم گاہ یہ مجلس تو حشر تلک ہے پاہم گاہ کل ہوں گی مجلس نہ یہ شیوا نہ یہ فوغا سنسان ہوں گے تعزیہ داری کہ سب مکان اشرا ہوا تمام چلے شاہ سو جا رخصت طلب ہے تم سے تمہارا یہ مہمان رخصت طلب ہے تم سے تمہارا یہ مہمان رخصت کرو علم سے لپٹ کر حسین کو پاؤ گے کل نہ فاطمہ کے نور عین کو اے بے دیار و بے سر و سامان الوداع اے شیعیان پاک کے مہمان الوداع اے دو جہان کے سید و سلطان الوداع اے بنت مصطفیٰ کے دل و جان الوداع آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے جب تک جئیں گے آپ کی غربت پر روئیں گے رو کر کہو کہ اے شہزی جان الوداع بے کس حسین کل کے شہنشاہ الوداع دی کے چراغ فاطمہ کے ماہ الوداع اے امت نبی کے ہوا خواہ الوداع اے امت
ہوا خواہ مولا جل کے ہاتھ سے مولا جو پائیں گے پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے اے نور چشم احمد مختار الوداع اے یادگار حیدر کرار الوداع اے سید بطول کے دلدار الوداع اے امت رسول کے غم خوار الوداع اے امت رسول کے غم خوار الوداع آداب تعزیت نہ ادا سے ہو سکے حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے آداب تعزیت نہ ادا سے ہو سکے حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے حسرتا کے شاہ کا اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بر محمد وآل محمد صلوات ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند تر صلوات مسائل سے پہلے ایک مطلب دو تین اشعار ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے یزید داغدار کر رہا تھا کل خدائی کو یزید داغدار کر رہا تھا کل خدائی کو ارے نشان اس کا دہر سے مٹا دیا کہ اختیار کن ہے کیا بتا دیا حسین نے پتا چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا پتا چلے معرفت کی اصل روشنی ہے کیا اسی لیے جلا دیا بجھا دیا کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے اور پڑھو نماز روبرو کرو خدا سے گفتگو پڑھو نماز روبرو کرو خدا سے گفتگو ارے حسینیوں کو یہ بھی گر سکھا دیا کہ اختیار کن ہے کیا دکھا
دیا حسین نے آخری شعر شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا شہید ہونا چاہتے ہیں سب میان کربلا ارے صحابیوں کو ایسا کیا بتایا کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے درود پڑھ دیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد مولا محمد مصائب سے 3 سے 4 اشعار آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر ارے پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین اور ہاتھ میں کوزے لیے آسمان تکتے رہے
بھول کب پائی حسین، اور دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی، ارے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین اور سامعین کے مرحومین، جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان تمام مرحومین کو، شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص کابل کے حادثے میں شہید ہونے والی طالبات، ان سب کو شامل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صلوات پڑھیں باؤ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ ایام عزا ختم ہونے پر ہیں، عزا کی رونقیں اپنی آخری منزلوں میں ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جو سورہ روم کی ہے، اور آیت کا نمبر 30 ہے، جہاں اسلام
دین فطرت کی بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنی پیشانی کو دین حنیف کی طرف جھکا دو۔ حنیف حضرت ابراہیم کو کہا گیا۔ حنیف پہلی مرتبہ قرآن میں ابراہیم کے لیے استعمال ہوا کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ابراہیم حنیف۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے قرآن مجید نے کہا وہ مشرک بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ درمیان میں ان کے حنیف ہونے کا اعلان کیا کہ حنیف کے معنی وہ ہے کہ جو باطل کا انکار کرے اور حق کا اعلان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ کوئی ملت ابراہیم میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے تبرہ نہ کر لے اپنی اولاد سے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان تو پتہ چلا پہلے تبرہ ہے، پھر تولا ہے، پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے۔ یہ ہے دین، لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے تو قرآن کا فاقم وجہک، اے نبی آپ، نبی کی تو پیشانی جھکی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دین حنیف کی طرف پیشانی کو جھکائیں۔ یہ دین حنیف کیا؟ قرآن مجید نے کہا فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی طرف سے ایک فطرت ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جو قرآن نے آگے کہا کہ فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی فطرت ہے، اس فطرت پہ مسلمان کو نہیں پیدا کیا، اس فطرت پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان کہیں بھی پیدا ہو، گھر کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، پیدا سب دین فطرت پہ ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا، واہ واہ۔ اس لیے کہ یہ فطرت کا سلسلہ تھا جو آپ گریا کر رہے تھے نا، کہ سب کو دین فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ تبدیل لخلق اللہ، سن لو یہ جو دین فطرت ہے نا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ بھئی رسول کے زمانے میں فطرت اور ہے، 200 سال کے بعد اور ہو جائے گی، 400 سال کے بعد اور ہو جائے گی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ عربستان میں ہے تو فطرت کچھ اور ہوگی، پاکستان میں پہنچے گا تو فطرت کچھ اور ہو جائے گی، آسٹریلیا میں پہنچ جائے گا تو فطرت کچھ اور ہو جائے گی، کہیں فطرت تبدیل بھی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اچھا، پہلے انسان کہا، پھر قرآن مجید نے کہا کہ جو ہم نے اپنے انسانوں کو پیدا کیا جس فطرت پہ، تو اس خلقت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اچھا، اللہ کی خلقت کو بھی سن لیجئے، قرآن مجید نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ جو ہے نا بابرکت ہے، بہترین خلق کرنے والا، آپ کو پرفیکٹ بنا کے بھیجا ہے۔ جب پرفیکٹ بنا کے بھیجا ہے تو فطرت کے اندر ہی دین کو آ جانا چاہیے، پیدائش کے بعد دین کو نہیں آنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پیدائش کے بعد دین اگر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ فطرت یعنی خلقت مکمل نہیں ہے۔ اگر پیدائش کے بعد دین آپ میں آئے تو خلقت مکمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ، اور یہ کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا، قیامت تک یہ قانون رہے گا۔ اچھا، اس آیت کو مکمل کرنے سے پہلے ایک آیت اور پڑھوں گا جو قرآن میں کئی مرتبہ آئی ہے، بلند ترین صلوات سے سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ جو اللہ کے جو قانون ہے نا، اس قانون کے لیے خدا نے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، لفظ سنت۔ کہیں شریعت استعمال کیا، کہیں سنت استعمال کیا۔ لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایک فطرت اور تھی، 1400 سال کے بعد فطرت اور ہو جائے گی، تو فطرت وہی ہوگی، تبدیل نہیں ہوگی، تحویل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا آپ تو نے اتنا تو سمجھا دیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوشش کرو سمجھنے کی، اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں،
قرآن مجید کہہ رہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے، انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں سمجھتی ہے۔ تو اگر آپ کسی شہر میں ہوں، الحمدللہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں، کسی شہر میں ہوں، 1000 مومن رہتے ہوں، 10,000 کبھی سبیل پر پابندی لگائیں، کبھی جلوس پر پابندی لگائیں، کبھی ماتم پر پابندی لگائیں، رکاوٹیں پیدا کریں، تو گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہا اس فطرت کو اکثریت پہچانتی ہی نہیں ہے۔ میں کہ بڑا ترین صلوات پڑے گا تمہارا جو اقلیت اور اکثریت والا جو قانون تھا نا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے تھے کہ کیا کریں، یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ اقلیت کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے ہم ہمیشہ اقلیت کے اندر۔ اچھا ایک چیز اور سن لیں، قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ کہا گیا کہ اکثریت جو جانتی نہیں، اکثرہم لا یعرفون، اکثرہم لا یعقلون، سمجھ رہے نا، اکثریت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اکثریت کے پاس عقل نہیں ہے، اکثر لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے بہت کنڈیم کیا، اب آپ کہاں کھڑا رہنا چاہتے ہیں، کہاں کھڑا رہنا چاہتے ہیں کہ اکثریت کو کنڈیم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آئیے ایک آیت لے کے چلیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اللہ کے بندوں میں سے جو شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو جن کی تعریف کی گئی ان کو ہمیشہ تھوڑا بتایا گیا، اور جن کی مذمت کی گئی تو ان کی اکثریت بتائی گئی۔ اچھا اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے نتیجہ نہ بنائیے گا، ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ قرآن مجید ہے، طالوت اور جالوت کی جنگ ہوتی ہے، داؤد اس کے اندر رہنمائی کرتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، یعنی اس لشکر کے علی ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اس منظر کو قرآن نے یہ پیش کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، ایک چھوٹا سا گروہ ہے لوگوں کا جو بڑے گروپ کے اوپر حاوی ہو گیا۔ تو پتہ چلا میجورٹی حاوی نہ ہوئی، میجورٹی حاوی ہوگی، کس لیے؟ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد کے اوپر، اس لیے کیونکہ وہ اپنے رہبر کے ساتھ تھے، نبی کے ساتھ تھے۔ اچھا نبی اور رہبر جو ہے وہ سچا ہے، تو پتہ چلا جو سچوں کے ساتھ ہو تو تھوڑے اور زیادہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ غلبہ انہی کو دیں گے۔ صلوات پڑھیں گے بابا تو یہ کم اور زیادہ کی بات تو ہی نہیں، تھوڑے اور زیادہ نہیں کہا، یہ تو تھوڑے ان کو غالب کر دیا زیادہ۔ داؤد کا لشکر دیکھ لو۔ اچھا میں پوری تاریخ تو نہیں بیان کرنا ہے کیونکہ مجھے فطرت اسلام بیان کرنی ہے، اللہ نے جس فطرت پہ ہمیں پیدا کیا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کربلا میں فطرت کمال پہ پہنچتی ہے۔ اچھا کربلا جو ہے نا ہر چیز کا نقطہ عروج ہے، اگر آپ تک بات پہنچا سکا تو کربلا ظلم کا بھی نقطہ عروج ہے، صبر کا بھی نقطہ عروج ہے، کربلا نافرمانی کا بھی نقطہ عروج ہے، اطاعت کا بھی نقطہ عروج ہے، کربلا معصیت کا بھی نقطہ عروج ہے، عبادت کا نقطہ عروج ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا ظلم کا بھی نقطہ عروج ہے تو مظلومیت کا بھی نقطہ عروج ہے۔ اللہ ایک کمان ہے نا، کربلا نقطہ عروج کا نام ہے۔ اس کو بسم الجائشی نے 2 مصروں میں کہا کہ کثرت دلیل حق و صداقت نہ بن سکی، کثرت دلیل حق و صداقت نہ بن سکی، لاکھوں ہوئے ذلیل 72 کے ساتھ۔ ایک بلندترین صلوات پڑھیں گے تو اب آپ نے دیکھا نا کہ کربلا جو ہے نقطہ عروج ہے۔ بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے، پھر واپس وہیں آتے ہیں جو آپ کی آج کی مجلس کا موضوع ہے، اسلام دین فطرت۔ تو اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس پر سب کو پیدا کیا ہے نا، اور یہ ساری مخلوق الہی اس کے اوپر پیدا ہوئی ہے۔ اسلام دین فطرت، یہ تمام آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، کئی آیتیں ذہن میں پڑھی جا چکی، اب آگے ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر اسلام کی فطرت پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا جاتا ہے تو اب ہم یہ تلاش کر رہے تھے کہ اسلام کی فطرت ہے کیا ہے۔ میرے ساتھ آپ توجہ ہے کہ اب ہم سب
اسلام کی فطرت پہ پیدا کیے گئے تو اسلام کی فطرت ہے کیا؟ میں تلاش کر رہا تھا، میں نے سوچا بچہ 9 ماہ کے بعد اپنی ماں کے شکم سے آیا ہے، اسی فطرت پہ پیدا کیا نا، تو ہو سکتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کلمہ پڑھتا ہوا ہے۔ اسلام کی فطرت ہو سکتا ہے کلمے کا پڑھنا ہو۔ اگر اسلام کی فطرت کلمے کا پڑھنا ہو تو ہر گھر کا بچہ جب پیدا ہو تو یہ پیدا ہونے کے بعد یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے کان میں اذان دی جاتی، ہم اس کے کان میں یہ آواز ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اذان ہی کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہوا چلوں، جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے حکم دیا گیا کہ دیکھو بچے کے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کو، سیدھے میں اذان، الٹے میں اقامت۔ بھئی کیوں؟ کب پہلی آواز اس کے کانوں میں توحید کی جائے، دوسری آواز اس کے کانوں میں رسالت کی جائے، تیسری آواز اس کے کانوں میں ولایت کی جائے، اچھا یہاں سے بھی جائے تو اس کے بعد کا اچھا دوسرے کان میں اقامت کیوں کہی جائے؟ کہ دیکھو تمہارے بچے کے دونوں کانوں سے جو آواز جائے، دین کی جائے، توحید کی جائے، رسالت کی جائے، ولایت کی جائے، بقیہ آوازیں جانے نہ پائیں۔ عزیزو اس کے بعد جب ماں اپنی بچے کو، اولاد کو دودھ دے تو رسول نے کہا اشربو اولادکم حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو انڈیل دو محبت علی۔ اشربو فی قلوب اولادکم حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کے دلوں میں علی کی محبت کو انڈیل دو۔ تو ادھر سے اذان جائے گی، ادھر سے اقامت جائے گی۔ اب میں یہ پوچھ رہا تھا اذان کون سی، غدیر سے پہلے والی یا غدیر کے بعد؟ میں نے کہا بلند ترین صلوات پڑھیے گا جب آپ تک بات پہنچ گئی، بڑی توجہ سے سنے تو ایک جملہ سنتے چلے، غدیر سے پہلے والی یا غدیر کے بعد والی؟ ایک الگ جہت سے بتاتے چلیں۔ کہا غدیر کے بعد والی۔ کہا کیوں؟ کہا غدیر میں دین مکمل ہوا ہے، تو اگر اذان غدیر سے پہلے والی دو گے تو ناقص اذان ہوگی، کامل اذان دے دیے۔ صلوات پڑھیں گے ایک بار ایسے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ غدیر سے پہلے والی اگر اذان دی گئی تو ناقص ہوگی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غدیر سے پہلے والی اذان ہوگی تو ناقص ہوگی، غدیر سے پہلے والی اقامت ہوگی تو ناقص ہوگی، غدیر سے پہلے والی نماز ہوگی تو ناقص ہوگی، غدیر سے پہلے والا دین ہوگا تو ناقص ہوگا۔ تو پتہ چلا غدیر کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، غدیر کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، غدیر اس وقت موضوع نہیں تھا۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا کمال غدیر ہے، تو دین فطرت کا کمال غدیر ہوا نا۔ صلوات پڑھیے گا با آواز ہم آج اوقات کچھ لوگ پوچھتے مولانا کتنی دیر نہ ہونے پائے، سبحان اللہ۔ جملہ کون سے شریعت کا حکم ہے کہ موت ہو تو دفن کرنے میں دیر نہ کرو، توجہ ہے نا۔ اجر بالدفن، یعنی اگر کوئی مر جائے، اچھا یہ اویئرنیس آ رہی ہے مجلسوں کے نتیجے کے اندر۔ کئی مرتبہ ہوتا تھا 2-2 3-3 دن تک آسٹریلیا سے آ رہا ہے عزیز، کینیڈا سے آ رہی ہے بیٹی، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اب اویئرنیس آ رہی ہے نہیں، جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ 7 بچوں میں سے ایک بچے کا انتظار 6 بچے کو پورا خاندان کرتے تھے، غفلت تھی نا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے لیکن کہانی دیر نہ کی جائے۔ ہمارے واجد میں آتے تھے لکھنؤ، رات کو پہنچیں گے، کل تدفین ہوگی ان کے والد کی۔ خدا خیر رحمت کرے، درجات بلند کرے، جب آرے اہل بیت میں جگہ دے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے آپ۔ تو حدیث میں کیا کہا کہ اجر بالدفن، دفن کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، صرف دفن کرنے میں جلدی نہیں کرنا۔ دفن میں کیا ہے؟ غسل ہے، کفن ہے، اس کے بعد نماز جنازہ ہے، قبر میں لٹائے کیا ہے؟
تلقین ہے، یہ سب کیا ہے کہ یہ سب پڑھا جا رہا ہے، اس میں جلدی کرو۔ تو ایک جملہ مجھے کہنے دے، جب مر جائیں تو غسل و کفن اور نماز جنازہ میں جلدی کرنی ہے، اسی طرح سے جب بچہ اس دنیا میں آئے تو اذان اور اقامت کہنے میں جلدی کرنی ہے، تاکہ جب آئے تو پہلی آواز یہی ہو، اور وہاں جلدی کرو کہ جانے لگے تو آخری آواز بھی یہی ہونی چاہیے۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا۔ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، جو اذان اور اقامت میں جن فیملیز میں دیر کی جاتی ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ سے دلوا لیں، اس کے انتظار یہ بھی نہ کیجیے جتنی جلدی ہو اذان اقامت دے دینی۔ بہرحال بات میری وہاں پہنچی، اسلام دین فطرت ہے، میں تلاش کر رہا تھا فطرت کیا ہے۔ اگر فطرت کلمے کا پڑھنا ہوتا نا تو یہودی کے گھر بچہ پیدا ہوتا وہ بھی کلمہ پڑھتا۔ میں یہودی کیا، علماء کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے نہیں پڑھتے نا۔ ایک فاطمہ کا گھرانہ ہے جہاں پیدا ہوتا ہے بچہ سجدے میں سر رہتا ہے۔ ایک فاطمہ کا گھرانہ ہے کہ جس گھر میں آنے والے جو ہے نا آتے تکبیر بھی کہتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس دین فطرت کے قائد یہ بن کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے گا بابا سے کلمہ پڑھتا نہیں آتا، چلو بھائی کلمہ پڑھنا مشکل ہو، چلو بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کو دایا نے نرس نے لٹایا بستر کے اوپر کاٹ میں، بچہ الٹ جائے، اس کے بعد کیا کرے؟ الٹ کے پیشانی جھکا دے، کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ کتنے بچے کرتے ہیں؟ کہیں کوئی بچہ سجدہ کرتا ہے؟ کوئی بچہ سجدہ نہیں کرتا۔ یہ سب دین کا حصہ ہے بھیا، کلمہ دین کا حصہ، سجدہ دین کا حصہ، لیکن کوئی بچہ سجدہ نہیں کرتا۔ مسلم کا ہو غیر مسلم کا ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، پیدا ہونے کے بعد سجدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، جس کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنا بھی فطرت کی شناخت نہ بنا، سجدہ کرنا بھی فطرت کا تعارف نہ بنا۔ ہمارے بچہ جب بولنے نہیں پاتا تب بھی ہم اپنے گود میں بٹھا کر بچے سے انگلی سے اتنا اشارہ کراتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں اللہ، بچہ انگلی سے اشارہ کرتا کہتا ہے ایک، ہے نا، اللہ، وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ تو بتائیے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا کوئی بچہ انگلی سے یہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ ایک، تو توحید کا اعلان کرے؟ اچھا نہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ وہ سجدہ کرتا ہے، نہ وہ رکوع کرتا ہے، نہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے، نہ صرف اللہ کہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، تو اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے تلاش کروں؟ کہ اسلام دین فطرت ہے تو مسلمان کے گھر سے تلاش کروں۔ میں نے کہا مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، کہا ہر فرقے میں دیکھو۔ میں نے جا کے وہابی کے دیکھا، ایک مرتبہ رونے کی آواز سنائی دی، جو رونے کو منع کر رہا تھا اس کے گھر میں رونے کی آواز آئی، پورا خاندان خوش ہو گیا۔ اور جو رونے کو منع کرتا تھا اس کے گھر میں جیسے ہی رونے کی آواز آئی پورا گھر خوش ہو گیا۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے کہا کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا بچہ ہمارا زندہ ہے۔ تو پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا۔ انتظار کر رہے تھے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ اسپتال میں باہر کھڑے ہوئے تھے، بڑی سی داڑھی تھی، ہاتھ میں مسواک بھی لیے ہوئے تھے۔ کیا نرس ابھی نہیں آ رہی، نرس نہیں آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد نرس آئی، منہ لٹکائے ہوئے آئی، نوشتہ تقدیر تو پڑھ لیا انہوں نے، لیکن پھر بھی پوچھا خیریت تو ہے؟ خیریت تو نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بچہ جو ہوا مردہ پیدا ہوا ہے۔ اب وہاں سے رونے کی آواز نہیں آئی، اب چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی۔ پیام آزمی کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں سے رونا تو یہاں زندگی کی علامت بنا۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے یہاں تو رویا،
سمجھا کہ ہاں بھائی زندہ ہے. مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, وہ روتا ہوا پیدا ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں, گھر دیکھ رہا ہوں, مسلمانوں کے 73 فرقے میں کسی فرقے کے اندر ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ایک بچہ آ رہا ہو, منہ میں مسواک رکھے ہوئے ہو, اور اس کے بعد کلمہ پڑھتا ہوا. بھائی کسی گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوا. تو اسلام دین فطرت ہے. اسلام کی فطرت ہے کیا؟ کہ سنی کیا, شیعہ کیا, اچھا مسلمانوں کے سب کیا روتا ہوا پیدا ہوا. اب میں نے جا کے پوچھا یہودیوں کیا, بتاؤ بھائی تمہارے یہاں کیسے بچہ پیدا ہوتا, موسیٰ کا نام لیتا ہوا؟ کہا نہیں, روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. میں نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوا؟ کہا روتا ہوا پیدا ہوا. میں نے ہندوؤں سے پوچھا تمہارے یہاں؟ کہا روتا ہوا. میں نے کہا چلو جا کے چائنا میں پوچھ لیتے ہیں. نبی نے کہا اطلبوا العلم ولو بالصین. اس کا بھی ترجمہ بھائیوں نے یہ کر دیا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. پر چین دوری کے معنی میں لوگوں نے تفسیر بیان کی. نہیں عزیزو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. ایک دروازے کے ہوتے ہوئے نبی دوسرا دروازہ کھول نہیں سکتے. عزیزو, نجف کو نجف بھی کہتے ہیں, نجف کو غرہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے نجف میں جہاں مولا کی قبر ہے اس علاقے کو سین کہا جاتا ہے. سین یہ نون کے ساتھ, کیونکہ مرکز علم علی کی ذات ہے. علی وہاں دفن ہوگا. جانا ہے تو نجف جا کے میں کیا بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی مدد. ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی عزیزان گرامی, گفتگو میری کہاں سے کہاں پہنچی. تو ہم نے کہا چائنا میں پوچھ لیتے ہیں, وہاں پہ بھی روتا ہی پیدا ہوا. ہندوؤں کیا معلوم کیا, جین کیا معلوم کیا, بدھ کیا معلوم کیا, زرتشت کیا معلوم کیا. تمام انسانوں کیا بچہ جب اس دنیا میں آیا روتا ہوا ہے, روتا ہوا ہے. بات پہنچ گئی, میں منزل کی طرف آ گیا. عزیزو, اب میری سمجھ میں آیا اسلام دین فطرت ہے, اور فطرت گریے کا نام ہے, اور اسی فطرت پر دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اسی فطرت پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا. اب یہیں پر تحف العقول کی ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ہمارے محاورتاً بھی کہا جاتا ہے, میرے بزرگ موجود بھی کہتے ہیں نا کہ بچہ جب تک روئے نہیں ماں دودھ نہیں دیتی ہے. رونا ہے یہاں. اب یہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں کہ پہلے 12 مہینوں میں بچے کی جو حالت ہوتی ہے, جو پہلے 12 مہینوں میں بچہ بولتا ہے 1 سال کے بعد سے نا, 1 سال تک میں نہیں بولتا. اچھا 3 دن میں کچھ بچے بولے ہیں, ایک عیسیٰ بولے ہیں, ایک یوسف کی گواہی دینے والا بچہ بولا ہے, ایک علی بولے ہیں. اب وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی. ابھی موضوع میرا اس وقت وہ نہیں ہے, لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو 1 سال پہ بچہ بولنے لگتا, اس سے پہلے وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. کئی مرتبہ والدین بچے کی, دیکھیں بیماری ہو جائے ایک الگ موضوع ہے, لیکن جو حدیث میں نقل کرنے جا رہا ہوں تحف العقول کی, کہ جب بچہ پہلے 4 مہینے میں رو رہا ہے تو والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پہلے 4 مہینوں میں یہ بچہ گریہ کر کے توحید کا اعلان کر رہا ہوتا ہے, خدا کی توحید پڑھ رہا ہوتا ہے. گریہ میں توحید شامل ہے, گریہ میں توحید شامل ہے. اور گریہ کو نکال کے کوئی توحید کا اعلان کرے تو توحید نہیں رہتی. پھر اس کے بعد اگلے 4 مہینوں میں جب بچہ روتا ہے, اگلے 4 مہینوں میں جب بچہ روتا ہے تو بچہ رو نہیں رہا ہوتا ہے, اس میں رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے, محمد و آل محمد پر درود و صلوات بھیج رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھے گا بابا. ابھی فطرت سمجھ میں آئی, ابھی فطرت سمجھ میں آئی کہ اس کے اوپر بچہ اس فطرت پہ پیدا ہوا. کہ پھر اگلے جو 4 مہینے ہوتے ہیں پر خدا کا معاملہ ہو گیا, نبی اور اہل بیت کی بات ہو گئی, اب بچے کون؟ والدین. کہ اگلے 4 مہینوں میں بچہ رو نہیں رہا ہوتا, رسول کہتے ہیں وہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہا ہوتا. یہ پہلے سال بچے کے لیے ہیں. اب پہلے یہ سال یہ 4 مہینے, یہ 4 مہینے, یہ 4 مہینے, پھر اس کے بعد اب یہاں تک تو خدا نے رکھا دین فطرت پہ.
اب اس کے بعد بچے کو والدین کے حوالے کر دیا ہے. اب بولنے لگے گا نا. ابھی والدین کے حوالے کر دیا کہ بچے کو اسی فطرت پہ رکھیں یا فطرت کا باغی بنا دیں. اسی لیے کہا کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ 7 مرتبہ پہلے دن. کبھی سوچا آپ نے؟ اچھا جتنی مرتبہ ان اعمال کو بتایا گیا نا بچوں کی تربیت کے لیے اس میں لفظ ساتھ ہی آیا ہے. آپ کی توجہ تو ساتھ بیان کرتا ہوا چلو ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. یہ جو 14 معصومین ہیں ان کے اندر مشترک نام ہے, کچھ کامن نیم ہے, ریپیٹ ہوئے. رسول کا نام ریپیٹ ہوا, مولا کائنات کا نام ریپیٹ ہوا, امام حسن کا نام ریپیٹ ہوا. وہ 14 کا خلاصہ اگر دیکھیں تو ساتھ ہی ہے. رسول اللہ محمد ہے, 5ویں امام محمد ہے, 9ویں امام محمد ہے, وقت کے امام محمد ہے. ایک 4 علی ہیں, پہلے امام, 8ویں امام, چوتھے امام, 10ویں امام. 2 فاطمہ تو ایک ہی ہے. فاطمہ 1, 3, 2 حسن ہے دوسرے اور 11ویں امام. کتنے ہوئے؟ 4. حسین بھی ایک ہی ہیں, کتنے ہوئے؟ 5. جعفر 1, 6. موسیٰ 1, 7. 14 میں 7. اب یہ جو 14 میں 7 ہیں تو اللہ نے کیا قانون رکھا؟ زمین بنائی تو اس کے طبقات 7, آسمان بنایا تو اس کے طبقات 7, جنت کے دروازے رکھے تو 7, اس کے اندر منازل رکھی تو 7, کعبے کا طواف رکھا تو 7, سعی رکھی تو 7, شیطان کو کنکریاں ماری گئی تو 7. کا سنو ہم نے تولہ کے لیے بھی اسی عدد کو رکھا. اسلام دین فطرت. تو جو بعد میں آپ تیزی سے بتاتے ہوئے یہ سن لیں کہ بھئی یاد رہے کہ کلمہ پڑھتا ہوا بچہ نہیں آتا ہے, سجدہ کرتا ہوا نہیں آتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہوا نہیں آتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہوا نہیں آتا, کیا رکوع کرتا ہوا تھا نہیں آتا ہے. دنیا کا ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے. تو پہلے 1 سال بیان ہو گئے, اب اس کے بعد تمہارے والے تم تربیت کرو. 3 سال کا ہو گیا, 3 سال 10 دن کا ہو گیا, کہا لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ پڑھا دو. 7 مرتبہ ہی کیوں پڑھنا ہے؟ کہ یہی تو 7 ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے. کہ یہ 7 یہ کیا ہے؟ یہ 7 ہوئی نا علم الآدم اسماء کلہا, یہ وہ اسماء ہے نا. بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. ہم سے کسی نے پوچھا مولانا پہلی مرتبہ توسل کب کیا گیا؟ ہم نے کہا پہلا توسل تو آدم نے کیا تھا زمین سے اترنے سے پہلے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. پہلا توسل ہی آدم نے کیا ہے فجرتن پاک کے ذریعے سے. اچھا پہلا تجربہ کامیاب ہو جائے نا, پہلا تجربہ کامیاب ہو جائے تو اسی کو فالو کیا جاتا ہے. عزیزو تم نے تجربات ادھر ادھر کے کیے ہوں گے, ہم آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا تجربہ ہے وہی بتاتے ہیں. بھائی انہی کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے, انہی کے واسطے سے شفاعت ہوتی ہے, انہی کے واسطے سے شفا ملتی ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. 3 سال 10 دن کا ہو گیا تو 7 مرتبہ اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے لا الہ الا اللہ. 4 مہینے کے بعد اب اس بچے کو اشہد ان محمد رسول اللہ سکھا دیا جائے. صلوات پڑھے گا بابا. اب یہ بچہ 4 سال کا ہو گیا, اب اس کو وہ پڑھایا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے. مس کر گئی کیا بھائی؟ دیکھو محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی آپ اللہ اکبر. کہ دیکھو کلمہ پڑھا دیا. اب جب 4 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو وہ پڑھاؤ جو میں مجلس میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, رسول پر اور رسول کے اہل بیت پر درود پڑھنا. صلوات پڑھیں گے بابا.
اگر 4 سال کی عمر میں نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا آ گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہنا آ گیا، تو پھر 70 سال کا ہوگا تو نبی کا جب نام لے گا تو صحیح طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا۔ بلندترین صلوات پڑھے گا بابا۔ اگر کسی ملک میں کسی شہر میں کسی کے رواج جاری تو ایک الگ بات ہے، ایک بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ بچپن کی تربیت کے نتیجے ہوتے ہیں، اگر بچپن میں تربیت ہوتی تو 9 سال میں مجتہد ہو جاتا ہے، بچپن میں تربیت نہیں ہوتی تو 70 سال کا ہو جاتا ہے، نبی کا نام بھی صحیح نہیں لے پاتا اور کہتا تحریک اسی کے نام کی چلا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے گا بابا۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ ایسے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ جیسے یہ نام تو لینا سکھائیے۔ اللہ اکبر۔ درود 4 سال پہ، کب 5 سال کا ہو رہا ہے، کب اس کو 4.5 سال کا جب ہو جائے نا تو اب اس کے بعد وہ بچے کو سجدہ کرنا سکھا۔ 4 سال 4.5 سال کو وہ سجدہ کرنا، یعنی نماز کے الگ الگ ارکان، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام، یہ نماز میں نا۔ اچھا یہ 3 چیزیں جو ہے نا، یہ کمال نہیں ہے نماز کے اندر۔ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہے۔ انسان تو دین فطرت پہ پیدا ہوا، لیکن دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں، جتنے پتھر ہیں کہاں ہیں؟ سجدے میں۔ پتھر سجدے میں، جتنے نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، قیام میں ہیں، جتنے اینیملز ہیں رکوع میں۔ عزیزو تو پتا چلا پوری کائنات خدا کی عبادت کر رہی ہے، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی رکوع کر رہا تھا، کوئی قیام کر رہا تھا، بھئی یہ تمام چیزیں تھی۔ بھئی انسان کو ایک نماز تھی جس میں سجدہ بھی تھا، جس میں رکوع بھی تھا، جس میں قیام بھی تھا، ایک مکمل عبادت کا نام نماز رکھا، لیکن تحفے میں کب دی؟ کہ یہ فاطمہ کا صدقہ اتارا جائے گا۔ ایک بلندترین صلوات پڑھیں بابا۔ بھائی جملہ پھر آگے بڑھ کے کہوں، محبتوں کا ثبوت دیجئے گا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ زمین، یہ چٹاخ، یہ پٹاخ، یہ شبستان، یہ کہکشاں، یہ آسمان، یہ دریا، یہ نہریں، یہ درخت، یہ تمام فاطمہ کا صدقہ ہے۔ نہیں، حیات بھی فاطمہ کا صدقہ، حیات بھی نہ فاطمہ کا صدقہ، ہدایت بھی فاطمہ کا صدقہ، یہ نماز بھی فاطمہ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جو بلندترین صلوات پڑھیں ملا کے کامل دیکھا۔ اب الگ الگ سجدہ، رکوع، قیام، اب ملا کے اسے نماز بتانی، اب ملا کے اسے نماز بتانی۔ لیکن اس بیچ اس سے یہ بھی بتایا گیا بیٹا یہ سیدھا آتا ہے، یہ الٹا آتا ہے۔ مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں جب دائیں بائیں کہتا تھا، کئی مرتبہ لوگ سفر کی دعا پڑھوا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی دائیں کان میں، مولانا which one؟ میں اردو میڈیم کا پڑھاؤں گا بھائی، میں نے کہا سیدھے کان میں۔ ہاں مولانا آپ سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، اب ہمیں کہنا پڑتا بائیں کی جگہ الٹا۔ تو سیدھا اور الٹا یہی ہے نا، کبھی سیدھا دائیں اور بائیں ہاتھ سمجھایا جائے۔ اچھا بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو وضو میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وضو میں نہیں، وک روڈ میں آپ جائیں گے ٹیسٹ دینے، وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ کئی لوگ اسی پہ فیل ہو گئے نا، کہا بھئی وہ پہلے دن اس نے آن تو کروا دیا، پھر اس کے بعد کا ذرا رائٹ ٹرن لینا، اس لیے کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہوا تھا، نتیجے میں کا لیفٹ ٹرن لے لیا۔ سلام پڑھے گا آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات کی درخواست ہے۔ تو سیدھا ہاتھ الٹا نہیں، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ ہی میں کہوں گا تو، لیکن ایک بات اور کہہ دیں، شاید اس کے پیچھے مقصد میں آپ کی بات سے متفق ہو گیا کہ دونوں ہاتھوں میں یہ بتایا جاتا ہے یہ سیدھا ہے یا الٹا ہے۔ تو جب تم اپنی زندگی میں چل رہے ہو تو 2 ہاتھوں کا فرق سمجھتے ہو، اسی طرح سے اپنے حیات کے معاملات میں حق و باطل کا فرق سمجھو کہ کون سیدھا ہے کون الٹا ہے، غدیر سیدھی ہے سکینہ الٹا۔ بلند ترین
सलावत पढ़ेंगे बाबा। बस जीरान ग्रामी, अब इसको पूरी नमाज सिखा दी गई। अक्सर लोग मसला पूछते हैं, खुदा तमाम लोगों के बच्चों को सलामत रखे, घर वालों की हिफ्ज़ व अमान करे। तो मैं रखे 3 साल का बच्चा, उसकी मौत होगी, ना नमाज जनाजा होगी नहीं। 4 साल का होगा नहीं। अब जब 6 साल का हो गया ना, सारी नमाज सीख ली उसने, तो कब अपने बच्चे को 6 और 7 साल की उम्र में नमाज की मशक कराओ। यमुरना सभी बिसित्त अबिसाबो, 6 और 7 साल की उम्र में नमाज की मशक कराओ। अब जब से पढ़ेगा उस उम्र की बुनियाद के ऊपर उसके लिए पढ़ी जा रही है। तो कोई भी इस दुनिया से जाए तो उसके लिए नमाज है मोमिन के लिए। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही थी नजर एठी ने, सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़ वरना। ये बहुत पहले सुना था, 81 में सुना था, याद आ जाए मिश्रा, और दरमियान में शायद एक बार ही पढ़ा है मैंने कभी। कहा सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़ वरना तेरी नमाज पढ़वाने कोई ना आएगा। तो 6 साल के साथ ये रखा गया। एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हुआ चलो, लेकिन उस नमाज में भी गवाही किस चीज की हो रही है? उसमें भी अली वलीउल्लाह है, उसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें गवाही किस चीज की हो रही? आखिरी दुआ जो है, आखिरी दुआ जो है, आखिरी दुआ के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। ए मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ सिवाय खैर के। अच्छा, उन लोगों से कहलवाया जा रहा जो कुछ इसकी मौत से 2 दिन पहले इसको फासिक भी कहते थे, फाजिर भी कहते थे, झूठा भी कहते थे, मक्कार भी कहते थे। अरे यार, ईद की नमाज में आता है बस। आशूरा मुलाकात हो जाए तो बड़ी बात है, याद है? अब वो लोग कहते हैं अब मर गया और हुक्म शरीयत का वो दीन जो तुमसे पूरी जिंदगी कहता कभी झूठ ना बोलो, और नमाज में झूठ बोलवा रहा है। कहो कि माबूद मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में खैर के अलावा। अच्छा हुआ एक शख्स ने छठे इमाम से पूछ लिया। कमाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मेरी बात के अमीन साबित हुए। मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी, इन्होंने सलवात पढ़वा दी। सलवात पढ़े आवाज में। अच्छा, मैंने बात का अमीन नाम भी दिया, लेकिन इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़े आप। आप तस्दीक कर देंगे साजिद हैं तो अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। साजिद को अमीन होना चाहिए। बुलंदतरीन सलवात पढ़ें आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काजी जाने ग्रामी गुफ्तगू हो रही थी कि मौला से पूछा कि खैर की गवाही। हम जानते हैं बंदा नमाज का पाबंद नहीं था, मामलात इसके दुरुस्त नहीं थे, फिर भी खैर की गवाही कहाँ? खैर हमारी मोहब्बत है। वाह 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 वाह। खैर हमारी मोहब्बत है, तो अगर हमारी मोहब्बत पे मराए ना तो खैर पर मराए, हमारी मोहब्बत पर मराए तो खैर पर मराए। अल्लाह अकबर। अजीज तो इस्लाम दीन फितरत, मेरी गुफ्तगू कहाँ चली गई? आखिरी मंजिलों पे आ गया। इस्लाम दीन फितरत मर रहा है विलायत अहले बैत पर, तो ये खैर पर मरा। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के उस हदीस के बाद रसूल की हदीस और बात मुकम्मल। गिरिए की सारी आयतें किसी और मौके के लिए। मौला फरमाते मन अरादल्लाह बिल खैर, जिसके लिए अल्लाह खैर का इरादा कर ले। अच्छा, अल्लाह के इरादे की बात जो है ना, ये हर एक की समझ में भी नहीं आती है। जिनके घरों में हदीसे किस्सा पढ़ी जाती है ना, वही समझते हैं कि अल्लाह का इरादा क्या है। जिनके घरों में हदीसे किस्सा पढ़ी जाती है ना, वो समझते हैं कि अल्लाह का इरादा क्या है। अल्लाह जिसके लिए खैर का इरादा कर लेना और आसान कर दे। आपके लिए दुआ कर रहे थे, 50 चीजें मांगे, परवरदिगारा सेहत, परवरदिगारा रिस्क, खुदा करे कर्ज अदा हो जाए, इमिग्रेशन, पता नहीं क्या क्या, मरूम की मग़फ़िरत, सैकड़ों दुआएं। कुरान मजीद ने सूरह बकरा में एक लाइन में बता दिया, दुनिया का सारा खैर मांगना, हसना मांगना, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, एक कंप्रेहेंसिव दुआ, इसमें सब आ गया।
چاہ رہے تھے کہ موت کے بعد قبر کشادہ بھی ہو، نورانی بھی ہو، جنت کے باغوں میں سے باغ بھی بن جائے، روح وادی السلام میں چلی جائے، برزخ کے اعلیٰ درجات بھی مل جائیں، پھر اس کے بعد روز محشر اٹھائے جائیں تو امام کی شفاعت بھی مل جائے، شہزادی کی شفاعت بھی مل جائے، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب بھی کیے جائیں، پورے صراط سے آسانی سے گزر جائیں. بہت سی چیزیں مانگ رہے تھے. اور فی الآخرت حسنہ ہے نا، آخرت کا حسنہ. بات پہنچ گئی اب تک؟ وقنا عذاب النار. بھئی یہ ایک لائن کے اندر دعا ہوگی، دنیا کا سارا حسنہ مانگ لیا، آخرت کا سارا حسنہ مانگ لیا. بازی جو چھٹے امام کی حدیث میں یہیں پر روکتے ہوئے جو دعا میرے ساتھ کئی مرتبہ آپ قنوت میں پڑھتے ہیں ایام اعظام میں، کیا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بس دنیا کے اندر خیر کیا ہے؟ حسین کی زیارت ہے. آخرت میں خیر کیا ہے؟ حسین کی شفاعت ہے. بلندرین صلوات پڑھیں گے اب اس آیت سے اس حدیث کو سمجھ لیا نا آپ نے، اب اس آیت سے حدیث کو سمجھ لیا، آخری منزل آگے بھی. اب مولانا کہتے ہیں من اراد اللہ بالخیر، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا نا، قذف فی قلب حب الحسین. حسین سے تم تھوڑی محبت کرتے ہو، حسین سے اللہ محبت کرواتا ہے. محبت حسین رحمت ہے، محبت حسین رحمت ہے، بغض حسین عذاب ہے. جس پر خدا اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کر دیتا ہے. جس پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کے دینے کو، دل کو سلگاتا ہے نفرت اور بغض حسین کے دل. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے. حدیث مکمل کر رہے ہیں. فی قلب حب الحسین، محبت زیارت ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت، حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اللہ جس کے لیے من اراد اللہ بھی سو، کیا اللہ بھی کسی کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تو خیر کا ارادہ کرنے والا ہے، برائی کا نہیں کرے گا. خیر کا ارادہ بھی تمہارے عالم ارواح کے وعدے ہیں، سو کا ارادہ بھی عالم ارواح کے وعدے ہیں. خیر کا ارادہ بھی تمہارا ماضی ہے، سو کا ارادہ بھی ماضی ہے. نہیں اس کو اور آسان کر دیں، اسلام دین فطرت پیدا ہوا گریا کرتا ہوا سارے بچے. رسول فرماتے ہیں تمام، آپ جیسے دین فطرت لکھیں گے نا، شاید گوگل وغیرہ میں سرچ کریں گے تو یہ حدیث مل بھی جائے گی رسول کی. سب نے لکھا ہے اس کو کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے کہا نا 1 سال کے بعد آپ کی تربیت کا سلسلہ ہے، کہ اس کو ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. عزیزو بس فرق یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ماں باپ جو مکتب اہل بیت پر نہیں ہیں اپنے بچے کو بغاوت کے راستے پر لے جاتے ہیں. ہم اپنے بچے کو تربیت کرتے ہیں کہ جس فطرت پہ آیا ہے اسی فطرت پہ پروان چڑھا رہے ہوتے، اسی فطرت پہ پروان چڑھا رہے ہوتے. اب جس کے لیے اللہ سو کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی کے لیے بغض ڈال دیتا ہے، سو کا ارادہ کر لیتا ہے. اچھا اس سو کے ساتھ سمجھ میں ایک چیز اور آئی. احادیث میں اہل سنت و شیعہ سب کے یہاں پایا جاتا ہے. علماء کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو علماء عاملین ہیں، علماء صالح ہیں، ان کے علاوہ ایک ہیں علماء سو. تو پتہ چلا جس کے لیے اللہ سو کا ارادہ کر لے تو اس کے دل میں حسین کا بغض آ جاتا ہے. اسی طرح سے جو علماء سو اسی راستے پر لے جاتے ہیں. اگر کوئی عالم حسین کی فضیلت میں شک پیدا کرے یا فاطمہ کی فضیلت کو گھٹائے یا ان کے دشمن کی کوئی فضیلت نہ ہو اور پیدا کرے تو سمجھ لینا یہ علماء سو میں سے. اللہ ہاں عزیزان گرامی، حسین کی محبت، اشک غم سے مقابلہ مت کر ورنہ سجدوں سے ہاتھ دھو لے گا. اشک غم سے مقابلہ مت کر ورنہ سجدوں سے ہاتھ دھو لے گا. یہ نہ بھولو کہ داور محشر آنسوؤں میں نماز دھو لے گا. گونگے ہو جائیں گے تیرے سجدے جب یہ آنسو زبان کھولے گا. اللہ اکبر. نمازوں کا وزن بڑھانا ہے تو آنسو شامل کرو،
آنسو اور رضا کا وزن بڑھانا ہے تو اس میں نماز شامل کر لو. یہ دونوں ملتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے. دونوں کا ملنا حسینیت کی علامت ہے. یہ عزیزو حسین پر گریا کر رہے تھے. آخری 2 اور راتیں رہ گئی. گریا کر لو, ماتم کر لو. لیکن یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ الوداع کیوں کہتے ہو. ہم الوداع ایک سنت کی بنیاد پر ضرور کہتے ہیں, لیکن حسین کو کون الوداع کہہ سکتا ہے؟ ہاں عزیزو, حسین دل میں ہے, حسین رگ میں ہے, حسین روح میں ہے, حسین قلب میں ہے, حسین فکر میں ہے, حسین ذہن میں ہے. حسین ہے تو حسین کو کون بھول سکتا ہے؟ لیکن عزیزو جب الوداع کی بات آئی ہے نا, ایک جملہ سنو. جناب سیدہ ایک ذاکر کے خواب میں آتی ہے, کہتی ہے ذاکر قدیم تو میرے حسین کی رخصت پڑھا کر میرے حسین کی رخصت پڑھا کر. ارے یہ قیامت کی حسین کی رخصت تھی جب حسین نکلنے لگے خیمے سے. ہاں عزیزو, ارے خیمے کا عجب عالم تھا, کیونکہ اب حسین ہی تو آخری سہارا تھے. عباس مارے جا چکے, اکبر مارے جا چکے, قاسم مارے جا چکے, آخری سہارا حسین جا رہا ہے. حسین آئے, زینب الوداع, ام کلثوم خدا حافظ. ہاں عزیزو, حسین زینب کے ساتھ آئے سید سجاد کے پاس. تاریخ کے جملے مقادر نے لکھا ہے, ارے کبھی بہن اپنے بھائی کے آگے نہیں گئی ہے. حسین آگے ہوتے تھے, زینب پیچھے پیچھے آتی تھی. لیکن اللہ اکبر, اس دن کیا ہوا جب حسین عصر عاشور رخصت کے لیے آئے, کہ بہن میں جا رہا ہوں, تمہارے حوالے سید سجاد کو کیا, تمہارے حوالے کاروان کو کیا, دین کو کیا. اب زینب آگے آگے ہے, حسین پیچھے پیچھے. حسین کہاں ہے؟ سید سجاد کے پاس آئے, غصے سے اٹھایا, بیدار کرائے, لال اٹھو. سید سجاد کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا, باپ کو پہچان نہیں سکا. بال الجھے ہوئے تھے, بالوں میں خاک پڑی ہوئی تھی, ارے چہرے پہ خون کے دھبے تھے, جسم تیروں میں تھا, اتنے زخم لگے ہوئے تھے. کیلان میں حسین ہوں کا بابا, ارے کیا ہو گیا؟ کیلان رخصت آخر کو آئے ہو, کہے بابا سے کا عباس کا مارے گئے, بھئی اکبر مارے گئے. حسین نے کہا مردوں میں 2 ہی بچے, ایک میں بچا ہوں, ایک تم بچے ہو. بھئی یہ کہنا تھا حسین کا. سید سجاد نے توانائی جمع کی, بستر سے اٹھنا چاہا, کبھی بھی اما ذرا ہسا لائیے گا, نہلا لائیے گا. اعلان کیا کرو گے؟ کہا سے سہارا دوں گا, نیزے سے جہاد کروں گا. حسین نے کہا اعلان میرا جہاد میری شہادت پہ تمام ہے, تیرا جہاد ابھی باقی ہے. باپ کی لاش کی پامالی دیکھنی ہے, باپ کے سر کو روکے نہلاوا دیکھنا ہے, باپ کے لاشے کو مقتل میں پڑا دیکھنا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق پہننا. اعلان خیموں میں آگ لگے گی, اعلان تمہیں بازاروں میں لے جائے گا, تماشائیوں کا مجمع ہوگا, ماں بہنوں کے سر میں چادر نہ ہوگی. اعلان باپ کو اجازت دو, جزاکم اللہ خیر. حسین سید سجاد سے رخصت ہوئے. روایتیں کہتی ہیں خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا, اٹھتا تھا گرتا تھا, اٹھتا تھا گرتا تھا. آپ بیویاں روک لیتی تھی, رباب پڑھتی تھی, ام کلثوم پڑھتی تھی, سکینہ پڑھتی تھی. عزیزو حسین نے کہا اے رباب تم پر ہمارا سلام, زینب تم پر سلام, رقیہ تم پر سلام, سکینہ تم پر سلام, اے اماں فضا تم پر سلام. حسین سوار ہونا چاہتے ہیں تو جناب پر, ارے کوئی نہیں ہے جو حسین کا بازو سامنے. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو, حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, نہ تھا حاصلہ کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. زینب آگے بڑھی, بھائی کا بازو تھاما, حسین کو سوار کرا, حسین سوار ہو گئے, مقتل کے لیے جانے لگے. ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا آخری زحمت ہے. ذوالجناح نے سر جھکایا, حسین نے دیکھا ننھی سکینہ صبح سے مٹی رو
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذا نعمة الله للقوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره معطنا حسين
حسین یا 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 حسین تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں تو سر وچ خاک پا زینب تو سر وچ خاک پا زینب اس امت نو حیا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں تو سر وچ خاک پا زینب تو سر وچ خاک پا زینب اس امت نو حیا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تیرے دا کوئی نہیں تو سر وچ خاک پا زینب تو سر وچ خاک پا زینب اس امت نو حیا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں اے سارا پور ترسے آندا اتو سورج دی گرمی اے سارا پور ترسے آندا اتو سورج دی گرمی ایک ایسا قید خانہ ہے ایک ایسا قید خانہ ہے جتوں لنگ گئی ہوا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تیرے دا کوئی نہیں اے سارا پور تسے آندا اتو سورج
کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھتا میرے سر پہ ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھتا میرے سر پہ ردا کوئی نہیں تو سر وچ خاک پا زینب تو سر وچ خاک پا زینب اس امت نو حیا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا کوئی نہیں میں بالا کو بلے دیا تے با کولو بچے دیا میں بالا کو بلے دیا تے با کولو بچے دیا تو بنج کے ویک مقتل وچ تو بنج کے ویک مقتل وچ سکینہ دا پتہ کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں تو سر وچ خاک پا زینب تو سر وچ خاک پا زینب اس امت نو حیا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا کوئی نہیں نہیں تے ظلم کر ظالم میں وچ بازار بہندیا نہیں تے ظلم کر ظالم میں وچ بازار بہندیا میرا بیمار بچے آئے میرا بیمار بچے آئے میں نائے دے سوا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں نہیں تے ظلم کر ظالم میں وچ بازار بہندیا نہیں تے ظلم کر ظالم میں وچ بازار بہندیا میرا بیمار بچے آئے میرا بیمار بچے آئے میں نائے دے سوا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں تو سر وچ خاک پا زینب تو سر وچ خاک پا زینب اس امت نو حیا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا میرے سر تے ردا کوئی نہیں نظر آدائے سر ننگا سر بازار زینب دا نظر آدائے سر ننگا سر بازار زینب دا میرے غازی کنے جیتے میرے غازی کنے جیتے کھڑن دا حوصلہ کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا کوئی نہیں میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تے ردا
دا کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، نظر آدا سر ننگا سرے بازار زینب دا، نظر آدا سر ننگا سرے بازار زینب دا، منٹے غازی قریظے تھے، منٹے غازی قریظے تھے، کھڑن دا حوصلہ کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، تو سر وچ خاک پا زینب، تو سر وچ خاک پا زینب، اس امت نو حیا کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، میں سورہ کاف پڑھدا تیرے سر تیرے دا کوئی نہیں، میں بالا کو بلے دیا تے با کو لو بچے دیا، میں بالا کو بلے دیا تے با کو لو بچے دیا، تو بچ کے دیکھ مقتل وچ، تو بچ کے دیکھ مقتل وچ، سکینہ دا پتہ کوئی نہیں، میں زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، 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 زینب کو جب ملی ہوگی رہائی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی، رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی، رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے، زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے،
ہوگی نانا تیرے نوازے کو تیری امت نے کفن کیا بن میں چھوڑ دیا کو
جب ملی رہائی قید سے نینا کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی رہائی قید سے نینا کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے نینا کو جب ملی ہوگی اے نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے دفن کیا من میں چھوڑ دیا بدول داد یہی باتیں سوچتی ہوگی ابھی میری شرٹ نہ ہو عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء والسلطان يا أبا الحسن يا ابن مصطفى كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسرار السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجر الله فرجك أجر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام جی تمام